السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اسلام آباد کا موسم تو آج بڑا اچھا تھا، لیکن عمران خان صاحب کے لیے موسم بڑا خراب ہو گیا ہے۔ اچھی خبر نہیں آ سکی، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، افسردہ ہیں، بجھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے، ساری ڈیٹیلز میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امیدیں لگا کے رکھی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہ آج وہ دن آ جائے گا، بلکہ میں تو ایکچولی پچھلے 24 گھنٹے میں دیکھ رہا تھا جو ان کے ٹپیکل لونڈے لپاڑے ہیں، وہ تو خوشخبری آنے لگی ہے، خوشخبری، بس آزادی کا پروانہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور آپ دیکھیے گا خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، بھنگڑے، مٹھائیاں، یہ سارے کام انہوں نے شروع کر دیا تھا پچھلے 24 گھنٹے میں۔ شرم نہیں آتی سیریسلی ان لوگوں کو جھوٹی آس دے کے اس طرح ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ میں قدر کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی کہ وہ صاف دل کے ساتھ فالو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، میں ہمیشہ سیاسی کارکن کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ جو اس قسم کے لونڈے لپاڑے ہیں نا، جو پیسوں کی خاطر، ڈالروں کی خاطر جو ہے لوگوں کو جھوٹی آس دلاتے ہیں، جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں، ان سے مجھے بڑی سخت نفرت ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف اپنے ویوز حاصل کرنے کی خاطر نا جھوٹی خبریں اور جھوٹی امیدیں جو ہے نا ان لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں۔ مجھے ان سے سب سے زیادہ افسوس ہے۔ خیر، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ منشا بم یہ کون ہے؟ جی ہاں، یہ ایک نیا کیریکٹر ہے، اس سے بھی آپ کو انٹروڈکشن کرانا ہے کہ یہ کون ہے، اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور ڈی جی ISI کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس آپ کو دینی ہے، تو اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیکاز 8 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف اب ہم اپنا 50% ٹارگٹ 7 لاکھ سے 8 لاکھ کے درمیان 51% پہ جا چکے ہیں۔ وی ہیو کراس دا 50% مارک آپ کی مدد سے، اور آہستہ آہستہ مصرف جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو پریس سبسکرائب بٹن، بہت ضروری ہے یہ، اور بیل آئکن پریس کیجئے، آل ویڈیوز کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں، اور یو ہیو ٹو پریس دا لائک بٹن اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا کرے، شیئر بھی کر لیا کریں، لائک بھی پریس کیا کریں تاکہ اس سے بھی ہماری ہیلپ ہو سکے۔ دیٹس دا اونلی تھنگ وی آسک، یہی آپ کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، تو آپ نے صرف یہ 2 کو بٹن دبانے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ اچھا جی، خبروں کے سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈالر کے حوالے سے جناب، ڈالر کے اندر جو ہے گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے، سلو ہوتی جا رہی ہے البتہ یہ گراوٹ، اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے اب سستا ہوا ہے، اور ایک ڈالر کا بھاؤ جو ہے وہ 398 سے لے کے 399 کے درمیان جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 12 پیسے سستا ہو کر 297 روپے 70 پیسے تک جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن اب اس کا مومنٹم جو ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ہوتا جا رہا ہے۔ کیا یہ سائن ہے کہ ایکچولی اب یہ آ کے اسٹیبل ہونے لگا ہے؟ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو پچھلے چند دنوں سے جو سلسلہ جاری تھا یہ ابھی تک کنٹینیو کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب، حکومت نے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے۔ سیکٹری پاور ڈویژن راشد لنگڑیال نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایک ہفتے میں تقریباً 1 ارب کی ریکوری کر لی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 7 ستمبر سے 14 ستمبر تک بجلی چوروں کے خلاف 4241 مقدمہ درج کیے گئے، 7 روز میں 490 بجلی چور گرفتار کیے گئے ہیں۔ اب تک 95 کروڑ 10 لاکھ کی ریکوری کی گئی ہے۔ ایکچولی وہ فگر ایسی ہے کہ مجھے خود نہیں یقین آ رہا کہ ان لوگوں نے اتنی ریکوری کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ میں بار بار، میں نے ڈالر کے حوالے سے بھی بات کی تھی، دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی، آپ ذرا اندازہ کیجئے نا کہ جب ڈنڈا چلنا شروع ہوتا ہے نا تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہی پاور ڈویژن جو ہے وہ 1 ارب روپے کی ریکوریاں کر رہا ہے۔ یہ سیاسی جماعتوں کے دور میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سارا کچھ اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب جب یہاں پہ تھے، PDM کی گورنمنٹ تھی، اس وقت کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس وقت کیوں نہیں ان بجلی چوروں کو پکڑا جاتا تھا؟ یہ سوال بنتا ہے نا ان لوگوں سے، ان حکمرانوں سے یہ سوال بنتا ہے کہ اب جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، اب اللہ کرے کہ جب اگلی گورنمنٹ آئے تو وہ بھی اس طرح کی ریکوریاں کر سکے۔ بلکہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، میں ابھی بھی کہوں گا کہ ان چوروں کو نا اتنی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ ان کو لگ پتہ جائے۔ ان کو معمولی سی سزاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، جرمانوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو ایسی سزا دیں، ان کی تصویریں کھینچ کر نا اخباروں میں چھاپیں کہ یہ بجلی چور ہے۔ سیریسلی، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ بالکل ان کی تصویریں چھاپیں اخباروں کے اندر، فرنٹ پیج کے اوپر، کہ یہ قوم کا پیسہ کھاتا ہے، یہ دیکھیں، اس کی شکل کے اوپر جو ہے نا چور کا سٹیمپ لگائیں کہ یہ جناب یہ دیکھیں یہ بجلی چور ہے، تاکہ شرم و حیا ہو، اور اگلا بھی جو ہے نا آئندہ 100 دفعہ بجلی چوری کرنے سے جو ہے نا کترائے کہ یار کہ میری تصویر اگر کسی اخبار کے فرنٹ پیج پہ اس طرح چھپ گئی تو کتنی بےزتی کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ ایک افسوسناک خبر، سینیٹر حافظ حمداللہ JUFA کے سینئر رہنما، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ مستونگ میں قومی شاہراہ کے اوپر جوتو کے مقام پر دھماکہ ہوا اور ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان سمیت 11 افراد اس دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حافظ حمداللہ صاحب کی گاڑی کے قریب جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے۔ ان کو کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور دیگر زخمیوں کو نواب غوث بخش ہسپتال مستونگ میں
منتقل کر دیا گیا ہے۔ پارٹی ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ معمولی زخمی ہوئے ہیں، اس میں دھماکے میں ان کے گن مین اور دیگر 2 ساتھی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ سینیٹر حافظ حمداللہ منگوچر میں جمعیت علماء اسلام کے جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں یہ دھماکہ ہوا ہے، بعد میں دھماکے کی وجہ سے اس جلسے کو ملتوی کر دیا گیا۔ تو یہ ایک افسوسناک خبر ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان جب یہاں پہ لاہور آئے ہوئے تھے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ملک میں دہشت گردی کی جو ہے وہ لہر پھیلتی جا رہی ہے، اور اب ان کے اپنے ایک رہنما کو جو ہے اس طرح ٹارگٹ کیا گیا۔ اچھا جی، اب آ جائیں منشا بم، کیونکہ دھماکے کی وجہ سے بات ہوئی تھی، کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن منشا بم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ ایک کریکٹر ہے کیا۔ تو جناب کل ہم نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وردی والا ڈان، اب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جناب بغیر وردی والا ڈان، یہ بھی ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ لاہور پولیس نے قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن میں منشا بم کو گرفتار کر لیا ہے جناب۔ ٹاؤن شپ میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کے دوران مافیا کے سربراہ منشا بم کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق منشا بم کو سی سی پی او کی خصوصی ٹیم نے گرفتار کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ نے قبضہ مافیا کی سرکوبی کا حکم دیا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دیں۔ بیک گراؤنڈ جناب اس کا یہ ہے کہ ستمبر 2018 میں قبضہ مافیا کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے پوچھا تھا کہ یہ منشا بم کون ہے۔ اس پہ پولیس نے بتایا تھا کہ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں زمین پر قبضہ کرنے والے گروہ کا سربراہ ہے۔ سپریم کورٹ میں موجود ایک پولیس افسر نے بتایا کہ جب بھی ہم نے منشا کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، ٹیلی فون کال آ گئی۔ جب پوچھا گیا کہ کال کون کرتا ہے تو پولیس افسر نے عدالت میں بیٹھے کرامت علی کھوکر کی طرف اشارہ کر دیا، جو تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ کرامت علی کھوکر نے الزامات کو رد کر دیا، لیکن اس سماعت کے بعد سے منشا بم کا نام ملک میں کافی گردش کرتا رہا تھا، تو اب اسی منشا بم کو جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر نے کچے کے علاقے میں انٹرنیٹ کی سہولت ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کابینہ اجلاس میں آئی جی سندھ نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ آئی جی نے بتایا کہ 2023 میں 2018 لوگ اغوا ہوئے، جن میں سے 207 بازیاب ہوئے اور 11 لوگ ابھی تک یرغمال ہیں۔ آئی جی سندھ نے کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن پر بھی بریفنگ دی، جس پر نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کچے میں اچھی شہرت کے حامل پولیس افسران اور اہلکار تعینات کیے جائیں، اور جو پولیس والے اچھی کارکردگی نہ کریں ان کو تبدیل کریں۔ اس دوران سندھ کابینہ نے کچے میں پولیس، رینجر اور فوج کے ساتھ آپریشن کا بھی فیصلہ کر دیا ہے۔ اچھا جی، اب خبر شو کاز نوٹس کس کو دیا گیا؟ عمران خان کی حمایت کرنے کے چکر میں کس کو شو کاز نوٹس دیا گیا؟ وہ ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر قانون دان لطیف کھوسہ صاحب، جن کو باقاعدہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ شو کاز نوٹس جو ہے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور 7 روز میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ اس شو کاز میں کہا گیا ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن لطیف کھوسہ نے پارٹی کی اجازت کے بغیر دوسری جماعت کے سربراہ کا دفاع کیا۔ وکلاء کے فنکشن میں سائفر معاملے پر آپ نے ریاستی پالیسی پر تنقید کی، بتائیں کہ آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ 7 روز میں شو کاز نوٹس کا جواب دیں، اور جواب نہ دینے کی صورت میں آپ کی پارٹی رکنیت ختم کر دی جائے گی۔ دوسری جانب لطیف کھوسہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے CSE اجلاس میں شرکت کی دعوت موصول ہوئی، لیکن سپریم کورٹ میں مصروف ہونے کی وجہ سے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی میری جماعت ہے، مجھے کون جماعت سے نکال سکتا ہے؟ تاحال کوئی شو کاز نوٹس موصول نہیں ہوا، اور نوٹس موصول ہونے پر جواب دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کروں گا۔ لطیف کھوسہ توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف عمران خان صاحب کے ذہن میں رکھیے گا وکیل ہیں، اور PPP دور میں گورنر پنجاب اور اٹارنی جنرل کے عہدے کے اوپر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جو ایک بری خبر آئی، جس نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کافی مایوس کیا۔ خبر یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں کی آج سماعت ہوئی۔ اس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے دلائل دیے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے سلمان صفدر وہاں پہ پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں اتنا کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا جتنا عمران خان کو بنایا گیا۔ عمران خان محب وطن پاکستانی ہیں، بطور وزیر اعظم انہوں نے ملک کی خود مختاری کا سوچا۔ یہ کیس فرد واحد کا نہیں بنتا، اس میں تو ساری کابینہ کو پروسیکیوٹ کرنا پڑے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری قابل ضمانت دفعات میں ہوئی۔ جرم وہ ہوتا ہے جس میں راز خاموشی سے کسی دشمن ملک کو دے دیتے ہیں اور مفاد لے لیتے ہیں۔ 7 مارچ 2022 کو وزارت خارجہ میں سائفر موصول ہوا۔ وزیر اعظم کے سٹاف کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ ڈاکیومنٹ کدھر گیا، یہ سٹاف کا احتساب بنتا ہے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ اگر یہ جرم ہوتا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے سامنے یہ سائفر کیوں رکھا جاتا؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں فیصلہ ہوتا ہے کہ متعلقہ ملک سے احتجاج کیا جائے گا۔ سائفر کے ڈاکیومنٹ کا متن کسی جگہ پبلک میں کبھی نہیں دیا گیا، کبھی ہم نے نہیں کہا کہ ڈاکیومنٹ کا متن پبلک کیا ہو۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑی سی ذرا کلیریفیکیشن میں آپ کو یہ دے دوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں کیوں پیش کیا گیا،
نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں جو سائفر پیش کیا جاتا ہے ان لوگوں کے پاس سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، جس میں سروسز چیفز ہوتے ہیں، اس میں آپ کے فارن منسٹر بھی بیٹھتے ہیں، اس میں وزیر داخلہ بھی بیٹھتے ہیں، ان سب کو سیکیورٹی کلیئرنس ملتی ہے. اس لیے یہ جو خفیہ کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ ان کو دکھایا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک اس چیز کا فرق ہے. خیر، انہوں نے کہا کہ جی سائفر کیس سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت درج ہوا، کمرہ عدالت میں موجود کوئی بھی 1923 میں پیدا نہیں ہوا ہوگا. جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر خاور شاہ نے جملہ کسا کہ میرے والد 1923 میں پیدا ہوئے تھے. خاور شاہ کے جملے پر عدالت میں کہہ لگ گئے. عمران خان صاحب کے وکیل کا کہنا تھا کہ جو توشہ خانہ کیس کی کڑی میں پھنس گئے ہیں انہیں پروسیکیوشن اندر رکھنا چاہتی ہے. 1.5 سال سائفر کیس کی تحقیقات ہوئی. مقدمہ تب بنایا جب چیئرمین توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہوئے. سائفر کیس سیاسی انتقام لینے کے لیے بنایا گیا ہے. عمران خان ذمہ دار وزیر اعظم رہے. عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں. انہوں نے 71 سال کی عمر میں جرم کی دنیا میں پیر رکھا. تو اپنے دلائل میں انہوں نے کہا کہ جی گزشتہ سماعت پر انسداد منشیات کے جج نے بطور ایڈمنسٹریٹو جج سماعت کی. ایڈمنسٹریٹو جج نے کہا کہ یہ تو انسداد منشیات کی عدالت ہے. میں نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی پر صرف منشیات کا کیس بنانا ہی رہ گیا ہے. منشیات کے کیس سے متعلق سلمان صفدر صاحب کے جملے پر عدالت میں پھر کہہ لگے. انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والا چیئرمین پی ٹی آئی نے کوئی کام نہیں کیا. سائفر ہے کیا؟ بے شک کوڈڈ دستاویز ہوتی ہے جس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. جج صاحب نے کہا سائفر ہے کیا، اس پر ضرور بات کرنی ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا جی سائفر ٹریننگ شدہ افراد کے پاس آتا ہے، اسے عام انسان نہیں پڑھ سکتا. جج صاحب نے کہا وزارت خارجہ سائفر کی وصولی کرتا ہے. سائفر آیا اور کہاں گیا؟ سائفر کیس یہ ہے. سائفر کے 4 نقول آتے ہیں جن میں آرمی چیف، وزیر اعظم شامل ہوتے ہیں. سلمان صفدر صاحب نے کہا مجھے بخدا معلوم نہیں تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس میں گرفتار ہے. بہت اچھے. عطا تارڑ نے ٹی وی پر کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. عجیب بات ہے کہ سائفر کیس میں عطا تارڑ کو چیئرمین پی ٹی آئی کا معلوم ہے لیکن وکلا کو نہیں ہے. ان کا وکیل صاحب نے کہا جی سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کا کیس تو بنتا ہی نہیں ہے. سائفر اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. پروسیکیوشن کو کیسے معلوم ہوا کہ سائفر اصلی تھا؟ اصلی سائفر لائیں. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی تعلیم یافتہ افراد ہیں، بیرون ملک سے پڑھے ہوئے. نام کیا ہے ملک دشمن کا جس کو سائفر سے فائدہ ہوا بتا دیں تو صحیح. اس کے بعد سلمان صفدر صاحب کے دلائل مکمل ہو گئے. عمران خان صاحب کے وکیل بابر اعوان صاحب نے کہا کہ اگر سائفر چوری ہو گیا تھا تو اس پر دوسری کابینہ میٹنگ کیسے ہوئی؟ بابر اعوان نے کہا کہ سر میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. اس پر جج نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا آپ سائفر دکھانا چاہتے ہیں؟ بابر اعوان نے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی ویڈیو گفتگو موبائل فون کے ذریعے عدالت کو دکھائی اور کہا کہ ویڈیو میں کہا گیا کہ سائفر نہیں وہ کاغذ تھا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا میرے گواہ میرے ملٹری سیکٹری ہیں. ایک نے کہا کاغذ تھا، ایک نے کہا یہ پرچی تھی. اعظم خان کہاں ہے؟ جب اعظم خان یہاں نہیں تو یہ کیس مزید تفتیش کا کیس ہے. یہ کہہ کر بابر اعوان نے بھی دلائل مکمل کر لیے. جج صاحب نے کہا ڈاکیومنٹ وزارت خارجہ سے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے پاس گیا. سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ گم ہو گیا ہے. وہ ڈاکیومنٹ کہاں گیا؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ ڈاکیومنٹ وزارت خارجہ میں ہے. ڈاکیومنٹ کی ذمہ داری پرنسپل سیکرٹری کی تھی. اب یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اعظم خان کے اوپر لے جایا جا رہا ہے کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے نا کہ اعظم خان صاحب بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں. جج صاحب نے کہا کہ میرے سٹاف کے پاس بھی کچھ آتا ہے تو مجھے دیکھنا تو ہے. شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے سٹاف سے کہیں جاتا ہے تو سٹاف سے ڈاکیومنٹ کا پوچھا جاتا ہے. وزیر اعظم کے پاس تو روزانہ IB/ISI کی رپورٹس آتی ہیں. وزیر اعظم کے پاس بڑی تعداد میں روزانہ فائلیں آتی ہیں. جو بھی ڈاکیومنٹ ہے اس کی ذمہ داری وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کی ہے. وزیر اعظم آفس میں آنے والی دستاویزات سنبھالنا وزیر اعظم کا کام نہیں، پرنسپل سیکرٹری کا کام ہے. وہ بالکل بات ٹھیک ہے، پرنسپل سیکرٹری کا کام ہے، لیکن وہیں پہ پرائم منسٹر خود ایک انٹرویو کے اندر، اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک انٹرویو کے اندر کہہ چکے سائفر تو گم گیا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا ہوا ہے. تو گما پھر کس سے ہے؟ یہ انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا بس جو میرے پاس آئی تھی جو کاپی تھی وہ گم گئی ہے. اچھا خیر، پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت صاحب نے پھر دلائل شروع کیا. انہوں نے کہا سیکرٹ ایکٹ 1923 میں نہیں بتایا گیا کہ سائفر کو کس طرح ڈی کلاسیفائی کرنا ہے. کلاسیفائڈ انفارمیشن آخر ہے کیا؟ عدالت پہلے اس کا تعین کرے. ڈونلڈ لو نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت گرائے ورنہ نتائج کے لیے تیار رہیں. پاکستان کی سائفر لینگویج کسی دوسرے ملک کے ساتھ نہیں ملتی. وکیل نے کہا کہ سیکرٹ ایکٹ 1923 دراصل صحافیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تھا. سائفر آیا جس کے سیاسی مقاصد سے. حکومت ایک ہفتے میں ختم ہو گئی. سپریم کورٹ نے 2022 میں سائفر کے حوالے سے پورے ملک کو بتایا. سائفر کوئی دستخط شدہ دستاویز نہیں تھا، کمپیوٹر سے نکالا گیا دستاویز تھا. سائفر کی ہزاروں فوٹو کاپیاں کریں تو سائفر ہی کرائے گا. دوران سماعت اس کے بعد FII کے پروسیکیوٹرز نے دلائل دیے. دلائل سے قبل سماعت ان کیمرہ کرنے کی درخواست کی گئی. عدالت نے درخواست سے ضمانت اور بقیہ سماعت ان کیمرہ ڈکلیئر کر دی. جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے حکم پر غیر متعلقہ افراد، وکلاء اور صحافیوں کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا.
اس کے بعد اس پہ درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور جب بعد میں سنایا گیا تو دونوں کی، شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی گئی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اوبیسلی آپ کے ذہن میں یہ کویشچن ہوگا، یہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، یہ اب ہائر کورٹ کے اندر اس فیصلے کو چیلنج کریں گے کہ اب ہماری یہاں سے ریجیکشن ہو گئی ہے، اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ ایک ہائر کورٹ میں آئے گا، اب وہاں پہ بھی جو ہے دوبارہ اس سارے کیس کو پلیٹ کیا جائے گا ان کی ضمانت کے لیے۔ لیکن ابھی تک مطلب جب یہ آلریڈی ایک ریجیکشن ہو گئی ہے، اب عمران خان صاحب کا جو کل ہی جوڈیشل ریمانڈ 14 روز کے لیے مزید منظور ہوا تھا، وہ ویسے کا ویسے ہی کنٹینیو کرتا رہے گا، تو اب یہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسی کیس کے اندر جو ہے وہ اسد عمر صاحب کی درخواست سے ضمانت جو ہے قبل از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے، اور 50,000 روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض جو ہے ان کی ضمانت منظور کی گئی۔ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر شاہ خاور صاحب اس کیس میں بھی پیش ہوئے، انہوں نے کہا اس وقت اسد عمر کی گرفتاری ہمیں درکار نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ان کے خلاف شواہد نہیں، لیکن دوران تفتیش شواہد سامنے آئے تو دیکھیں گے۔ اسد عمر کو ایف آئی آر میں نامزد نہیں کیا گیا، عدالت میرا بیان لکھ لے۔ تو اسد عمر صاحب کی البتہ اس کے اندر ریلیکسیشن ہوئی ہے۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں نے جناب بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ لیننسی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کینسر کے علاج کے لیے درخواست جو ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں دائر کی ہے۔ انہوں نے سروسز ہاسپٹل سے کینسر کے ٹیسٹ کروانے کے لیے اجازت مانگی ہے، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ عدالت نے جیل حکام کو ڈاکٹر یاسمین راشد کے سروسز ہاسپٹل سے کینسر ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا، اور دوسری جانب سابق گورنر پنجاب اور تحریک انصاف کے رہنما عمر سرفراز چیمہ نے بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں علاج کے لیے درخواست دے دی ہے، اور اس درخواست کو بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ تو یہ جناب ان کی اپڈیٹ تھی۔ اس کے علاوہ سلیم صافی صاحب نے ایک کلیم کیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جانے والی تھی، صرف 4-5 دن رہ گئے تھے، خواجہ آصف صاحب اس وقت میرے پاس انٹرویو میں آئے تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ 1-2 دن کے اندر ہو جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب کل رات کو بھی میرے شو میں آئے تھے، اور میں نے دوبارہ ان سے یہ سوال کیا کہ سر ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، کہ آپ نے جاتے جاتے یہ کام ہو گیا تھا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر تو یہ کام نہیں ہوا، اور یہ تب سے ایک ایسا سوال ہے جو اسلام آباد کے مختلف حلقوں میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کو ایکسٹینشن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ سلیم صافی صاحب نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے، سینئر صحافی، انہوں نے کہا خوش ہونے والے خوشی منائیں اور خفا ہونے والے ماتم کی تیاری کریں۔ تمام بڑوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو ملازمت میں توسیع دینے کا فیصلہ، اگلے سال بھی یونیفارم ڈی جی آئی ایس آئی رہیں گے، جبکہ جنرل فیصل نصیر بدستور ڈی جی سی رہیں گے، باضابطہ اعلان جلد ہو جائے گا۔ یہ سلیم صافی صاحب نے خبر دی ہے۔ اسد علی طور صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے تاحال یہ کنفرم نہیں ہے، وہ یہ اس کی کنفرمیشن نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا یہ خبر خود جنرل ندیم انجم نے فیڈ کی ہے، انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ یہ خبر فیڈ کر رہے ہیں۔ البتہ اگر یہ توسیع ہوتی ہے تو وہ چند ماہ کے لیے ہوگی، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو دونوں صحافیوں کے متضاد کلیمز ہیں اس ایک خبر کے اوپر۔ اچھا جی، میں نے آج سے چند دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف لندن، پاکستان تحریک انصاف پاکستان، میں نے یہ کیا تھا۔ اس کی ایک دوسری نشانی بھی اب سامنے آ گئی ہے۔ وہ لندن اور وہ والا جو تھا وہ وکلا کے حوالے سے تھا، کہ وہ جب انہوں نے گورا وکیل کر لیا تھا نا، وہ جو سلمان رشدی کا جو ہے سابقہ لائر نکل آیا تھا، تو اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے اندر بھی پاکستان ایک سائڈ پہ، پاکستان تحریک انصاف پاکستان ایک سائڈ پہ چل رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف لندن ایک سائڈ پہ چل رہی ہے۔ ہوا کیا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برطانوی ہائی کمشنر، یہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے اوپر بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کیا ناراضگی کا اظہار کیا؟ انہوں نے کہا وزٹ آف جین میریٹ یو کے، جو کہ بیسکلی خاتون سفیر ہیں برطانیہ کی، انہوں نے کہا وزٹ آف جین میریٹ یو کے ٹو دا چیف الیکشن کمشنر آفس ڈیفائز لاجک as to its merit and intention. Supreme Court of Pakistan in its detailed judgment held that the CEC guilty of violation of the constitution by refusing to hold election within the stipulated period. He is now repeating his performance in lieu of national elections, which constitute the bedrock of democracy in the country. Calling upon a contemner of the constitution is like applauding him for his misdeeds. Will she allow such an act to be enacted in her own country? Are we visiting colonial past? Like they say, old habits die hard. It is time for Jane Marriott UK to walk out of that horrid past, stop acting the vicereine and display some consideration to the dominant public sentiment. انتہائی غصے کا اظہار کیا ہے
کہ جناب آپ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس کیا کرنے کے لیے کیا گئی تھی؟ کیا آپ لوگ جو ہے وہ کلونیل پاسٹ کا مطلب 1947 سے پیچھے چلے گئے وہ کہ جناب یہ کہ انگریزوں کا دور چل رہا ہے کہ آپ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے گئے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ ملنے کا مطلب ہے کہ آپ ان کو شہ دے رہے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو. بڑی ناراضگی کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی جانب سے کیا گیا. دوسری سائڈ تھے، آگے بھی سن لو. دوسری سائڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری صاحب نے دوسری طرف جو ہے وہ اپنا جہاز اڑا دیا ہے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں We welcome any meetings by all ambassadors, including the UK High Commissioner, which may help ensure free, fair and transparent elections in Pakistan. However, the true measure of an election's fairness isn't merely decided on election day. At present, Pakistan's largest national level party, PTI, faces unparalleled challenges. We urge international representatives from all countries to recognize the ongoing pre-poll manipulations. They are threatening the very fabric of our democracy. How can elections be deemed just or fair when PTI is restricted from campaigning and the majority of our leadership have either been arrested, detained or forced into hiding? For an election to be credible and universally accepted, all parties must be given an equal opportunity from the outset. There must be a level playing field. Regrettably, this foundation of fairness is currently under siege. تو یہ جناب انہوں نے کہا، اور شروع کی جو لائن ہے کہ وی ویلکم اینی میٹنگز بائی آل امبیسڈرز انکلوڈنگ دا UK ہائی کمشنر وچ may help ensure free, fair and transparent elections پاکستان. وہ کہتے ہیں جی اسی ویلکم کرنے ہیں. یہاں پہ ترجمان PTI کہتا ہے جناب تہاڈی ایسی تیسی آپ نے ملاقات کیوں کی؟ ہاں البتہ ایک بات کا فرق ہے کہ جس UK کی امبیسڈر کی تعریف کر رہے ہیں زلفی بخاری صاحب، اسی ملک کے اندر زلفی بخاری صاحب خود بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ وہ نہیں بیٹھے ہوئے، ان کی پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اور اب سے نہیں بیٹھی ہوئی، کئی دہائیوں سے بیٹھی ہوئی ہے UK کے اندر. تو زلفی بخاری صاحب کا جو ہے وہ UK کی سفیر کے پیچھے پیٹھ پہ تھپتھپانا تو بنتا بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہی نا، پاکستان ایک لندن والی اس سائڈ تے جا رہی ہے تو پاکستان والی اس سائڈ تے جا رہی ہے. دیکھو ان کی یہ ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.